انسان میں اور ایک وحشی انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو وہ چیز جو انسان کو کلچرڈ بناتی ہے، سیزنڈ بناتی ہے، نفیس بناتی ہے، وہ ہے انسان کا علم. مسجد کا آپ کو ہیڈ سٹارٹ چاہیے. مسجد اور بیچ کے جو سٹیپس ہیں ہوں گے بڑے کم، لیکن وہ بہت بڑا بار اور بوجھ ہے. کیوں نہیں بننا چاہتے لوگ اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر سب بننا چاہتے ہیں لیکن اسکالر نہیں بننا چاہتے؟ کوشچن ہی فرقہ وارث والا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہی عالم بنا دے. مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا یا نہیں باندھنا یہ ایک اختلاف بن گیا. آپ اللہ کے رسول کا ماڈل دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. خود وہ 40 ایج کے تھے جب وحی نازل ہو رہی ہے. ابو بکر جو تھے وہ بھی ان کے آلموسٹ سیم ایج کے ہیں. سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی. ان کی زندگیاں 40-45 کے بعد اسٹارٹ ہوئی ہیں. اصل میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ بخشش میری کس کے اوپر ہو سکتی ہے. زندگی گزارنے کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اس میں کبھی عبادات بھی آ جاتی ہیں، اس میں انسان کے ہماری ڈیلی روٹینز کے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں. اب ان سب کے لیے ہمیں شریعت کی گائیڈنس چاہیے. اب وہ گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو یہ پورا ایک ٹاپک اور سبجیکٹ بنتا ہے جو ہم صفوہ کے اندر پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک انسان کی تجارت کے معاملات ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے. لوگوں نے آگے نکاح، طلاق، یہ سارے معاملات، شادیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. تھرو آؤٹ جب آپ اپنی زندگی کو آگے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ڈے ان ڈے آؤٹ، صبح سے لے کے شام تک 10,000 چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے. وحشی انسان کی طرح اس دنیا کے اندر نہیں جا سکتے. السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب. آج ہم بات کریں گے المدرار انسٹیٹیوٹ کے سگنیچر کورس ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں، جس کو اب تک 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں. اس کورس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آج شیخ وکی علی. السلام علیکم شیخ، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ زہیب، اللہ کا شکر ہے. شیخ، اس کورس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت ساری جو نیو انرولمنٹ آ رہی ہیں تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. صحیح ہے کہ یہ کورس کس کو کرنا چاہیے، کس کے لیے فائدہ مند ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اور کیا اس کورس سے ریلیٹڈ ہم جب یہ کورس کر لیں گے تو کیا ہمارے پاس ہمیں کورس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو شیخ ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس اس کورس سے ریلیٹڈ آئی ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے شیخ میرے پاس ایک پہلا سوال آیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کورس کی ضرورت کیا ہے. آج کے دور میں یہ کورس کس کو کرنا چاہیے شیخ آپ کے حساب سے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے پریویسلی بھی مینشن کیا کہ 10,000 پلس اسٹوڈنٹس الحمدللہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس کو اچیو کروایا. تو وہ آئے اور اس جرنی کو کمپلیٹ کر کے وہ یہاں سے گئے ہیں. اور اس کو اگر میں اپنی ٹیچنگ ہسٹری میں جا کے دیکھوں کہ میں نے کن کن کو پڑھایا یا پھر کون کون ہمارے ساتھ اس جرنی کے اندر شامل رہے، تو آنیسٹلی میں بتاؤں بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ جینڈر کی ہو، چاہے وہ ایج کی ہو، الحمدللہ ہم سے ہر طرح کے لوگوں نے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ سم ٹائم کوئی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے بھی کوئی لوگ آتے ہیں، ہم سے ہر طرح کے لوگوں نے استفادہ کیا. اوکے، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں ماشاء اللہ. اور اس میں ہاں ایک ایج بریکٹ ہے، ایک بڑا میچور ایج بریکٹ ہے جس کو ہم انڈر 18 تو نہیں کہیں گے، یعنی کہ 16-17 سے اسٹارٹ ہو کے یہ منیمم میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے 60 ایئرس تک کے جو لوگ تھے ہم نے ان کو پڑھایا. مطلب بہت سے ریٹائرڈ لوگوں کو بھی ہم نے پڑھایا، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے. کچھ ماشاء اللہ الحمدللہ کچھ بزنس کے بھی تھے، کچھ بہت اچھی کارپوریٹ جو کمپنیز ہیں اس کے ریٹائرڈ بھی تھے، تو انہوں نے بھی پڑھا. اسی طریقے سے خواتین کی بہت بڑی تعداد جو خاص طور پہ ہاؤس وائف ہیں یا پھر کسی بھی اور فیلڈس کے اندر بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے ہم سے الحمدللہ استفادہ کیا. تو ہر وہ انسان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر وہ ورڈ اللہ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے، لے کے آنا چاہتا ہے. زبردست. اور وہ جو ورڈ ہے نا، لفظ اللہ، اوبویسلی اس کے لیے اس کی معرفت، اس کے لیے اس کی اویئرنیس، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوں گی. تو وہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ وہ پراپر ایک کریکولم، پراپر ایک جو کانسیپٹ ہے نا سیکھنے سکھانے کا، اس کے تھرو آتی ہیں. تو جب تک آپ اس پروسیس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت اس کا پرسپیکٹیو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز یہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کے اندر کیا کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے لے کے آئیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو
ہولسٹکلی ایک انسان کو چاہے اس کے ایک اسپریچول ڈیمینشن اس کی ہوں, اس کو اس نے سیٹ کرنا ہو, وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اس کے پاس جو بیس لائن ہے وہ قرآن اور سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تب یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں زندگی گزارنے کے, اس میں کبھی عبادات بھی آ جاتی ہیں, اس میں انسان کے ہماری ڈیلی روٹینز کے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں. اب ان سب کے لیے ہمیں شریعت کی گائیڈنس چاہیے. اب وہ گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ہے, ایک انسان کے لیٹ سپوز ان کی بڑی بیسک اس کی کلینلینس کے ایشوز ہیں, صفائی کے اور طہارت کے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ایک انسان کے تجارت کے معاملات ہیں, حلال و حرام کی تمیز ہے, لوگوں نے آگے نکاح طلاق یہ سارے معاملات, شادیاں کرنی ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. پھر آگے رمضان آتا ہے, روزے رکھنے, یعنی کہ تھرو آؤٹ جب آپ اپنی زندگی کو آگے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ڈے ان ڈے آؤٹ صبح سے لے کے شام تک 10,000 چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے. تو اس میں ہم ایک وحشی انسان کی طرح اس دنیا کے اندر نہیں جا سکتے. انسان میں اور ایک وحشی انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق ہے علم کا. علم کا, صحیح بات ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر بار بار ہماری وحی کا جو اسٹارٹ ہے اقرا بسم ربک الذی سے پڑھو, پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں سورۃ الرحمن میں گنوا رہے ہیں, تو آپ وہاں بھی دیکھیں الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے the most merciful, اس نے کیا کیا؟ علم القرآن, اسٹریٹ فارورڈ. صحیح, ہی ٹیچز دا قرآن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتے ہیں. تو وہ جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے, پھر آپ آدم علیہ السلام کی جو اسٹوری دیکھیں گے وہاں پہ بھی ہم بے اسمائیم والا جو کانسیپٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے جو نام تھے یا اس وقت کا جو علم تھا وہ سارا سکھا دیا. تو وہ چیز جو انسان کو کلچرڈ بناتی ہے, سیزنڈ بناتی ہے, نفیس بناتی ہے, وہ ہے انسان کا علم. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو جتنا ایک انسان اس کو انٹیگریٹ کرے گا, صرف اس کی زندگی کا کوئی ایک سیگمنٹ نہیں, اس کا ہولسٹک سیگمنٹ, چاہے وہ انٹرنل ہو, چاہے وہ اس کا ایکسٹرنل ہو, چاہے وہ سوشل ہو, چاہے وہ انڈیویجول ہو, یہ ساری چیزیں جو یہ اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ اس کو سیٹ کرتی ہیں, فریم کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک شیخ, زبردست. شیخ اگلا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ڈپلومہ میں اسٹوڈنٹس کیا سیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں سیمسٹر وائز آپ ایکسپلین کریں کہ اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ فرسٹ سیمسٹر کے اندر اس کو کیا کیا چیزیں وہ پڑھتا ہے, کیا کیا چیزیں وہ سمجھتا ہے, کیا کیا چیزیں وہ سیکھتا ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں, سب سے پہلے ہمارا جو بہت مین فوکس ہوتا ہے نا وہ فاؤنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا فوکس ہوتا ہے نا وہ فاؤنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے اسلامک سائنسز کی فاؤنڈیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وی کال اٹ پرنسپلس, اور ان عربک وی کال اٹ اصول. تو قرآن کے پرنسپل, قرآن کو سمجھنا ہے, وی نیڈ پرنسپلس فار دیٹ. ہمیں حدیث سمجھنی ہے, وی نیڈ پرنسپلس فار دیٹ. اسی طریقے سے ہمیں بلیف سسٹم کو سمجھنا ہے جس کو عقیدہ بھی کہتے ہیں, وی نیڈ پرنسپلس فار دیٹ. ہمیں آگے عربک کو سمجھنا ہے تو ہمیں وی نیڈ پرنسپلس فار دیٹ. تو اس کو ہم, ہمارا جو اسٹارٹ کا جو پورا پیکج ہوتا ہے اس کو اسکریچ سے ہم پرنسپلس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہر چیز کی بیسک سیٹ آف پرنسپل ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیتے ہیں زندگی کے اندر, اور اس میں ہمیں انیشیلی 4 months کا ٹائم, کیونکہ اس کا سیمسٹر جو آپ کو پتہ ہے ٹائم فریم جو ہے 4 months کا ہے, تو اس کے اندر ہم اس کو وہ پرنسپل سارے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈفرینٹ جو فریگمنٹس ہیں, چاہے وہ فقہ ریلیٹڈ ہوں, جورسپروڈنس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوں, یہ بیسک. تو ہر چیز کو آگے آپ نے ڈیل کرنا ہے نا اس کو, تو اس کو پڑھنے پڑھانے کے پرنسپلس جو ہوتے ہیں وہ ہم انیشیل اس کے لیولس کے اندر دے دیتے ہیں. پھر جب وہ فاؤنڈیشن سیٹ ہو جاتی ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ وہ اتنا میچور ہو چکا ہوتا ہے, پھر اب ہم اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لے رہے ہوتے ہیں. لائک اگر 4 مہینے سے نہیں کر لیا تو 5 to 6 months کے اندر ہی وہ ڈائریکٹ پھر قرآن, ڈائریکٹ حدیث, ڈائریکٹ فقہ, ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹ اور جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈیپ ڈائیو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ. اور پھر اسی کے لیولس, ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ساتھ تو سارا نہیں کرا رہے. ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر ہم نے قرآن کے تفسیر کے سیگمنٹس الگ ہیں, حدیث کے سیکشنز الگ ہیں, اسی طریقے سے فقہ کے جو سیکشنز ہیں وہ الگ ہیں. تو اس طرح ہم نے کرتے کرتے اس کو پورے کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ, اور امیڈیٹ ہر وہ چیز جس کی سب سے زیادہ نیڈ ہمیں آج ہوتی ہے ہم اس کو سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ, ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور یہ آیا ہے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں
کہ کورس کا ڈیوریشن کتنا ہے. ایک سوال یہ ہے, اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کتنا ٹائم دینا ہوگا ہر ہفتے 9 to 5 جاب کے ساتھ. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم جاب بھی کر رہے ہوں اور اپنی ضروریات زندگی کے سارے کام کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ یہ کورس کر لیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا اس کورس کی وجہ سے کہ ہمیں اپنی جاب چھوڑنی پڑے یا اپنا جو ہم کام کر رہے ہیں ڈیلی روٹین کا وہ ہم چھوڑ دیں اور پھر یہ کورس کریں؟ آپ نے نا 3 سوال ملا دیے یہاں پہ. میں ان تینوں سوالوں کو کوشش کروں گا الگ الگ جواب دوں, مکس نہ کروں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز ہے. اس کو ڈیزائن کرنے کا بیک اینڈ کا جو میکینزم تھا وہ تھا ہی یہ کہ ایک انسان کو ہیڈ سٹارٹ چاہیے. یہ ورڈ میرا آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہیڈ سٹارٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ کے لیے انسان کی جو اس کا جو انیشیٹو ہوتا ہے نا انسان کے لیے, وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, جس کو ہم ہیڈ سٹارٹ کہتے ہیں. اور ایک انسان کو اچھا ہیڈ سٹارٹ مل جائے ود گڈ پیس, ود گڈ مینٹورنگ, ود گڈ ڈائریکشن, اگر یہ ایک انسان کو مل جائے تو اس کی آگے کی جرنی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. یہی ہیڈ سٹارٹ ہمیں جم میں چاہیے ہوتا ہے. مطلب آپ ایک دفعہ وین یو انٹرڈ ان دیٹ زون, اب آپ نے وہاں 1-2 گھنٹے گزارنے ہیں اور آپ اس میں روز گزاریں گے, لیکن وہ جو پہلا پش ہے نا وہ بہت مشکل ہے. صحیح بات. سملرلی آپ جو ہے مسجد کا آپ کو ہیڈ سٹارٹ چاہیے. مسجد اور بیچ کے جو اسٹیپس ہیں ہوں گے بڑے کم, لیکن وہ بہت بڑا بار اور بوجھ ہے, تو یہ ہیڈ سٹارٹ بہت میٹر کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے تو آپ کو اگین وہ ہیڈ سٹارٹ چاہیے. تو اس کا جو بیک اینڈ کا جو میکینزم تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو وہ ہیڈ سٹارٹ دے دیں جو بہت بزی ہے آلریڈی, اور ہم نے ہمیشہ اس کو ڈیزائن کرنے کے اندر اور آج تک اس کو ایوالو کرنے کے اندر, ایک تھا جو ڈیزائن کیا, یہ تو ڈیکیڈ پرانی بات ہو گئی نا, اس کو ڈیزائن کیا اور ہم نے اس کو پھر ایوالو کیا. اور یہ آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جو ڈیزائن کیا تھا اور جو ایوالو ہوا بہت چینج ہو گیا. اور اس کے آج تک ہم اس نیڈ کو ہمیشہ رکھتے ہیں کہ لوگ بہت بزی ہیں, ہم ان کو منیمل ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا چیز دے سکتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا گول ہوتا ہے مائنڈ کے اندر, ریسرچ کے اندر بھی, ڈیزائننگ کے اندر بھی, اور ٹیچنگ کے اندر بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایلیمنٹ آپ نے جو ہے نا, تو اس کو ہم نے ہمیشہ سے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جی یہ ڈیزائن ہی اس وجہ سے ہے کہ ایک انسان 9 to 5 کہہ رہے ہیں ہم, بھائی لوگ یہاں پہ 9 to 10 بزی ہیں. میں کہہ رہا ہوں مینس کہ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اپنی ڈیلی روٹین کے کام کر رہا ہے. کورس سب کے لیے, ہم نے ڈیزائن ہی اس کا میکینزم اس طرح سے اسٹرکچرلائز کیا ہے کہ ہر بندہ جو یونیورسٹی جا رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے اس کا اپنا کوئی ڈیلی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوگا اس سے. بالکل, بس اس نے چیزوں کو تھوڑا پرائرٹائز کرنا ہے اور ڈسپلن اور مینجمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. جب وہ یہ 3 چیزیں کر دے گا تو اس کے ساتھ یہ چیزیں انٹیگریٹ ہو جائیں گی اس کے لائف کے اندر ہی. اور ہم نے اس کو ویکینڈس پروگرام کے اندر رکھا ہوا ہے. تو انیشیلی آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ رکھیں گے نا تو آپ نے اسٹارٹ ایسے کریں, جو ہیڈ اسٹارٹ میں کہہ رہا ہوں, اپنے 4 months دینے ہیں, اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے 4 months. اور 4 months کے اندر بھی ہم آپ سے بہت زیادہ کوئی بڑی کمٹمنٹ نہیں لے رہے صہیب. ہم کمٹمنٹ آپ سے صرف اتنی لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ویک کے اندر صرف اور صرف 3 دن دے دیں, اپنے ویکینڈس دے دیں. اور ویکینڈ بھی پورا نہیں بھائی, ہمیں صرف فیو آورس چاہیے. لیٹ سے فرائیڈے کے آپ ہمیں میکس 2 hours دیتے ہیں, آپ سیٹرڈے کے 2 hours دیتے ہیں, اور سنڈے کے کبھی 1 hour ہوتا ہے, کبھی 2 hour ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طرح 5 to 6 hours کا ایک ہمارا یہ بنتا ہے ویک میں پورے ویک میں. اور ویکینڈ کے اندر ٹوٹل یعنی کہ 3 دنوں میں سے ہم 2-2 گھنٹے لے رہے ہیں. 24 گھنٹے میں سے آپ نے دینا ہے, اور اس کو جب آپ کنسسٹنٹلی دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت الگ ہے. تو اسی طرح کرتے 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 آپ کے 4 months کی جو جرنی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. شیخ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ اس بزی شیڈول کے اندر بھی المدرار انسٹیٹیوٹ ایسا کورس کروا رہا ہے, ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز, جو لوگ بآسانی کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی نیا کورس کرنے جاؤ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو فزیکل آنا پڑے گا ہمارے پاس. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا یہ بھی سوال ہے کہ شیخ اس کی کلاسیں آن لائن ہوتی ہیں یا فزیکل ہوتی ہیں؟ صحیح ہے. اسٹارٹ ہم نے اس کو جو کیا تھا وہ فزیکل کے ساتھ کیا تھا, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ان کراچی. اور اس کے بعد ہم نے اس کے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹیشنس کی تھی ہم نے پنجاب کے اندر کہ ہم اس کو کنسائز کر کے کس طرح پڑھا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سی اس کی جرنی بتا رہا ہوں. تو پھر کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جو ڈائنامکس ہمارے چینج ہوئے ہیں, تو ان ڈائنامکس چینج ہونے کے ساتھ ہم نے بھی اپنے آپ کو ایوالو کیا, اور ہم نے پھر اس کو کمپلیٹلی آن لائن کر دیا. اب یہ ٹوٹلی فار دا ٹیچرز اینڈ فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار دا مینجمنٹ یہ آن لائن ہے. ہم نے اس کو آن لائن مینیج کرنا ہے. تو آن لائن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس سمپل گیجٹس ہونے چاہیے, موبائل, لیپ ٹاپ, ٹی ویز. لوگ ہر طرح سے کمپیوٹرز کے ساتھ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں. انٹرنیٹ, ایکٹیو انٹرنیٹ, اسپیکرز, مائک,
یہ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اس کو انشاءاللہ جو ہے گھر سے بیٹھے بیٹھے, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو, میں نے ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا, وہ بتاتا تھا میری شاپ ہے تو میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنی شاپ میں بیٹھ کے اپنا دین کا علم حاصل کر رہا ہوں. شیخ یہ تو اس میں دو باتیں ہو گئیں, ایک تو یہ کہ آپ کا ڈیلی روٹین بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا, اور دوسری بڑی بات آج کل کی بزی شیڈول میں لوگ کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں گھر پہ ہی بیٹھے ہیں, ہمیں ہر چیز یا تو آ جائے یا ہم گھر بیٹھے ہی سیکھ لیں. تو بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جو ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز کے کورس ہیں ان کے بچے ہیں جو اس میں انرولمنٹ لیں گے, ان کے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. بالکل. اصل زہیب اس کے اندر نا ایک بات میں اور ایڈ کروں, ہمارے مائنڈ میں نا ایک لیم ایکسکیوزز کا پہاڑ ہوتا ہے, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اور کسی بھی پروڈکٹیو کام کو نہ کرنے کے پیچھے نا وہ پہاڑ ہوتا ہے ایکچولی, اور ہمیں اس پہاڑ کو سر کرنا ہوتا ہے, چڑھنا ہوتا ہے, اور اس کو پار کر کے ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. تو آنیسٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کو, جتنے بیریئرس کہہ لیں یا آپ وہ سوالوں کے انبار کہہ لیں یا ڈاؤٹس کہہ لیں جو ایک مائنڈ میں ہو سکتے ہیں, ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر ان سب کو کور کر لیا. آپ یو نیم اٹ, آپ پوچھیں جی, اور آگے بھی پوچھیں آپ, یو نیم اٹ, اور میں آپ کو آگے بتاتا جاؤں. جی آگے سوالات آ رہے ہیں, جیسے کہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ شیخ یہ کورس انگلش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا؟ بالکل زبردست. دیکھیں ہماری جو قوم ہے, آپ پہلے یہ بتا دیں وہ انگلش ہے یا اردو ہے؟ ٹھیک, ویسے تو اردو ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو اردو ہے. اب اگر ہم اردو لے آئیں تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر ہم انگلش لے آئیں تو مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے نا بائی لنگول کیا ہے. بائی لنگول یعنی کہ یہ موسٹلی انگلش اور اردو کے کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے. نارملی مطلب اس کو ہم نا منگلش بھی کہتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک مکس آف منگلش اور وہ. تو اس کا فائدہ یہ ہے, اس کورس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے بائی لنگول کہ ایک انسان جس کو انفیکٹ میں تو اس کو یہ بھی کہوں گا کہ اردو کے ساتھ ہندی بھی آپ ایڈ کر دیں, کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اردو نہیں آتی, جن کو ہندی آتی ہے, ان کو اردو لکھی بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتی جی. تو ہم نے پڑھاتے ہوئے اور ڈیزائن کرتے ہوئے سب چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے, مسلم اسٹوڈنٹس جو اسلام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہندی کا ہے, بیک گراؤنڈ جی. تو اس کے لیے ہم نے اس کو ایک کمبینیشن بنایا ہے اس طریقے کا کہ انگلش ہو اور اردو اس کے ساتھ بائی لنگول کر کے, تاکہ ایک انسان اس کو آرام سے کر لے. اور کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے مینولس کو بھی, ہر جگہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو کوئی آپ نے تو کہا تھا کہ جی ایسا, کچھ جگہوں پہ ہم نے مینولس کو بھی بائی لنگول کیا ہے. اور کچھ جگہوں کے اوپر اصل کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر جو, اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, یس ٹھیک ہے جی, تو میں کوئی سلائڈ اگر اوپن کروں گا, کوئی آپ کو کانٹینٹ شیئر کروں گا, لرننگ ریسورس شیئر کروں گا, تو اسی طرح کا کورس کا جو کانٹینٹ ہوگا اسی طرح کا ہوگا, لرننگ ریسورس اسی طرح کا ہوگا. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو میں پڑھاؤں گا وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح جی, صحیح. شیخ ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ میں بیسک بالکل بھی نہیں جانتا ہوں, تو کیا یہ کورس میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کیا یہ کورس میں کر سکتا ہوں, مجھے اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ میں بیسک بالکل بھی نہیں جانتا ہوں؟ بالکل جناب والا, ایک انسان جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو اسکریچ سے ایک چیز ڈیولپ کرنی ہے. اسکریچ ورڈ کب ہم یوز کرتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی پری ریکوزٹ نہ ہو, جس کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہو. تو ہم بالکل اسٹارٹ سے ہر چیز کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ ایک انسان صرف ایک مسلمان ہے, ایک اچھا مسلمان ہے, معصوم سا مسلمان ہے, وہ بیسک قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے, قرآن کی آیات اس کو آتی ہیں, اور بیسک اس کی لینگویج کی انگلش یا اردو کی, انگلش یا اردو کی اس کی بیسک لکھنے پڑھنے کی, اس کی اور بولنے کی یا سننے سمجھنے کی کیپیسٹی ڈیولپ ہے. تو اگر وہ ایک انسان کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس آئے گا, تو اسکریچ سے ہم اس کو پورا ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ ہر چیز. اور ہمارے ذہن میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, بالکل جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فرسٹ سیمسٹرز کے اندر خاص طور پہ جو آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کس چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ریلیجس اکیڈیمیا کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو ہم نے ان کو ویسے ہی پڑھانا ہے. تو اس میں بالکل مائنڈ اپنا ایزی کر لیں, آسان کر لیں. آپ کو سمپل بیسک, آپ نے اسکول آپ گئے ہوئے ہیں, آپ کالج یونیورسٹی آپ نے پڑھا ہوا ہے, اور آپ کے پاس بیسک لینگویج سیٹ موجود ہے جس میں ریڈنگ رائٹنگ جیسا کہ میں نے بتا دیا آپ کو, آپ سمجھ سکتے ہیں, تو یہ آپ کیپیبل ہیں پورا, اور آپ کو کوئی اس کا پری ریکوزٹ نہیں چاہیے, ہم سب ڈیولپ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا شیخ, ویسے تو ہم سب بتا چکے ہیں, پھر بھی ایک اور سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ شیخ اگر کلاس مس ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہماری جو کلاس ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہو رہی ہے. جیسے لیٹ سپوز 7:30 7:30 کا ایک ٹائم ہے, جو 7:30 سے جو پہلی کلاس ہوتی ہے فرائیڈے کے, میں بتا رہا ہوں 7:30 سے
8:15 تک کا ٹائم ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس ہوتی ہے 8:30 سے 9:15 تک کی. یہ 45 منٹ تک سے 60 منٹ تک کا یہ سیشن ہمارا جاتا ہے, کچھ آگے بھی چلے جاتے ہیں. اوکے, اب ایک آن لائن کلاس ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے جی. اب آن لائن کلاس جو اس میں لینا چاہتا ہے وہ اس میں لے لے, ان کے لائیو Q&As بھی لے رہے ہوتے ہیں, وہ کامنٹس کے اندر بھی اپنا فیڈ بیک سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب کلاس ہو گئی نا, وہ کلاس ہماری کلاؤڈ کے اوپر ریکارڈیڈ ہے. میں کلاؤڈ کا ورڈ یوز کروں, کلاؤڈ پہ ریکارڈیڈ ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس پراپر LMS ہے, ہمارے پاس پراپر کلاؤڈز ہیں, اسٹوریج سسٹمز ہیں. تو اب وہ کلاس لیٹ سپوز اب 4 منتھ کا سیمسٹر ہے, تو جب تک آپ کا وہ سیمسٹر اینڈ نہیں ہوتا آپ کے پاس اس کا ایکسیس موجود ہے. ٹھیک. اور یہ میرے پاس ملٹیپل اسٹوڈنٹس کو جن کو ہم پڑھاتے رہے ہیں, پھر کبھی فزیکلی یا کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہوا, کنیکٹ کیے, انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہماری 4 کلاسز رہ گئی ہیں. ایک طریقے سے جو ہے نا یہ ہائبریڈ سیلف پیس بھی بن جاتا ہے. صحیح. کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ہالیڈیز پہ چلے گئے, کسی ٹریول پہ چلے گئے, یا کسی اپنی بزنس ٹرپ پہ چلے گئے, یا کوئی اور معاملہ ایسا آ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. تو ہفتے کا 10 دن کا 1 مہینے گیپ آ گیا, تو وہ پھر بعد میں اس کو کور کرتے ہیں پڑھ کے. مینس کہ کوئی ایسی بات نہیں, اگر کوئی کلاس مس ہو گئی تو آپ کے پاس ریکارڈنگز بھی ہوں گی, پورا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. بالکل ریکارڈ موجود ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر کلاس کا جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس کے پراپر, جب ہم LMS ورڈ یوز کریں, لرننگ مینجمنٹ سسٹم پلس وہ کلاؤڈ بیسڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک پراپر انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور گیجٹس ہونے چاہیے, ٹیبلیٹس ہو گئے یا پھر لیپ ٹاپس, اس طرح کی چیزیں. تو آج کل تو شیخ یہ سب کے پاس ہوتے ہیں نا, تو آپ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اس سب کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کو پراپر ساری چیزیں اس کے اندر رہیں گی آپ کی. ٹھیک ہے شیخ, زبردست. شیخ ایک سوال, اچھا اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لائف کلاس بھی لے لی, ایسا ہوتا ہے, میں ایڈ آن کر رہا ہوں, لائف کلاس لے لی, آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی اس میں, یا تھوڑی سمجھ میں آئی. اب اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی کلاس کو کم سے کم 2 دفعہ اور گو تھرو کر لیں. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئی نا, جب دوسری دفعہ اسی میتھڈ کو سمجھیں گے, پھر تیسری دفعہ سمجھیں گے, تو کچھ ہوتے ہیں سلو لرنرز ہوتے ہیں, جی جی, تو ان کے لیے تو پرفیکٹ اپرچونیٹی ہے سلو لرنرز کے لیے یہ, کہ آپ نے سیلف پیس پہ چلنا ہے. آپ نے ایک کلاس لی فرائیڈے کو, اب آپ کے پاس اس کے بعد بھی 100 گھنٹے ہیں اس 45 منٹس کو کور کرنے کے لیے. صحیح بات. اور وہ چیز آپ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ڈفرینٹ اینگل سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. سلو لرنرز کے لیے تو بیسٹ اپرچونیٹی ہے یہ. ٹھیک ہے شیخ, نیکسٹ سوال ہمارے پاس یہ آیا ایک بھائی کا, مجھے اسکالر نہیں بننا. کیوں نہیں بننا چاہتے لوگ اسکالر؟ ڈاکٹر, انجینئر سب بننا چاہتے ہیں, لیکن اسکالر نہیں بننا چاہتے. اس کا کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, ایک جگہ پہ وہ لوگ جو یہ مائنڈ میں رکھتے ہیں نا لوگ, وہ صحیح بھی ہیں. ایک جگہ پہ صحیح بھی ہیں, اور ایک جگہ پہ تھوڑا بہت میں کہوں گا کہ ان میں کمی ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہی عالم بنا دے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایون صحابہ کے ماڈل کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے, ان میں علم کی طلب تھی, انہوں نے علم حاصل کرنا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کرنا ہے, کہ تم میں سے بیسٹ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں. یہ قرآن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کو حاصل کرنا وہ فرض ہے ہر مسلم مسلمہ کے اوپر. یہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے, لیکن اس کے لیولز ہیں. تو کچھ ہوتے ہیں جو اسکالسٹک لیول پہ جاتے ہیں, ان کا شوق ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بھائی وہ نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز, یہ پرفیکٹلی ڈیزائن ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ ان دونوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. اور آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے پاس, میں لاہور میں تھا, میرے پاس میرے نیبرہڈ کے اندر کچھ ایسے ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ پھر میرے بڑے اچھے دوست بن گئے جو صفا کے سے جنہوں نے جرنی اسٹارٹ کی تھی. اچھا, انہوں نے اسکالر بننا تھا, لیکن ان کی اسٹارٹنگ صفا سے ہوئی, اور وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ اگر صفا نہ ہوتا اور بعد میں ابھی گائیڈنس نہ ہوتی, اور آج وہ مدرسے کے 7th 8 ایئرس کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ. کون لوگ ہیں؟ ماربلس کے بزنس کر رہے ہیں, بڑے ریپیوٹیڈ مطلب فیملیز کے لوگ ہیں, اور لیکن شوق تھا, کرا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. تو ایک انسان وہاں تک جانا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی یہ ہیڈ اسٹارٹ ہے. اور ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے, میں نے ایک پروڈکٹیو انسان بننا ہے, دین دنیا کو بیلنس کرنا ہے. تو میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں کورا نہیں رہنا چاہتا, لیکن بھائی میں نے عالم نہیں بننا. اس کے لیے بھی پرفیکٹ اپرچونیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, سب سے بڑی بدبدی کی بات بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس ہر چیز کے وہ ہوتے ہیں, یہ نا لیولز ہوتے ہیں, کریکولمز ہوتے ہیں.
بڑی میں آپ کو گہری بات بتانے لگا ہوں. ہر چیز کے کریکولمز اور وہ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ پرائمری لیول کے لیے ہے لیول, یہ والا کریکولم سیکنڈری کے لیے, یہ والا پی ایچ ڈی لیول کے لیے. صحیح. آپ کو یقین نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک کریکولم دے دیا قرآن. بے شک. ایک انسان جس کو پڑھنا نہیں آتا, جو امی ہے, مطلب ویسے وہ بڑا انٹلیکچوئل ہے, پڑھنا نہیں آتا ایک انسان, تو اس کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اور ایک انسان بہت ہائیلی ایکیڈیمک ایکسلنس کے اوپر موجود ہے, اس کے لیے بھی ایک ہی کریکولم موجود ہے. بے شک. تو ایک ہی چیز کو اس کے اندر اتنی الاسٹیسٹی ہے کہ وہ دونوں کو, دو ایکسٹریمز کو معاشرے کی اکوموڈیٹ کر سکتے. تو الحمدللہ ہمارے ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز کے اندر وہ الاسٹیسٹی موجود ہے کیونکہ ہم قرآن بیسڈ ہیں. زبردست, ماشاء اللہ. شیخ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا یہ کورس شیخ صرف تھیوری پڑھائیں گے اس کورس کے اندر, یا یہ کورس پریکٹیکلی بھی ہوگا؟ دیکھیں ہمارا پورا قرآن جو ہے نا اور حدیث, وہ تو ہے ہی ٹیکسٹ ایکچولی, ٹھیک ہے جی, ہم کوئی برج تو نہیں بنوا رہے. ہاں اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں, جو سوال کی جو نوعیت ہے نا, میں ذرا بتاتا ہوں کوئی سوال کیا ہے, کیوں آتے ہیں لوگوں کے. اصل میں جو ہے جو میتھڈز ہوتے ہیں نا لوگوں کے, اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ صرف اب تھیوریٹیکل تو نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو پڑھنا پڑھانا جس کا ہماری ابھی دنیا کی ابھی جو امیڈیٹ ہماری ایک جو نیڈ ہے وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا. یہ ہے اصل میں سوال. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر پرائرٹائزیشن ہی اس چیز کے اوپر ہے جس چیز کی سب سے زیادہ نیڈ ہمیں ہوتی ہے. جیسے فرسٹ سیمسٹر ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ فقہ ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں نا, جیسے نکاح طلاق کا بھی مسئلہ ہے, وراثت کا بھی مسئلہ ہے, ٹریڈ اینڈ کامرس کے مسائل, یہ سب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب میں روٹین میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ مجھے نیڈ کس چیز کی ہو رہی ہے اپنے ان معاملات میں, تو نماز ہے وہ. تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم ایک انسان کی نماز سیٹ کر دیتے ہیں, اس کو نماز پڑھاتے ہیں. لیکن نماز کیا ہوتی ہے؟ فقہ الصلاۃ اس کو ہم کہتے ہیں. اس کو ہم فورتھ سیمسٹر میں لے کے نہیں جا رہے, بالکل فرسٹ میں. اس کے بعد وہ آئے گا تو کہیں پہ اس کی اپنا حج اور زکوٰۃ اس کے مسائل آ رہے ہیں, کہیں پہ روزے کے مسائل آ رہے ہیں, کہیں پہ تجارت کے مسائل, وہ بات کی, کیونکہ جس کی جتنی پرائرٹی زیادہ ہے اس کو پہلے ہم ایڈریس کریں گے, جس کی جتنی کم ہے اس کو ہم بعد میں ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے جی. پلس اس کے اندر ہم نے جو میتھڈز اب ہم لے کے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ہم بہت ایوالو ہوئے ہیں اس کے اندر, وہ ہم لے کے آئے اس چیز کو کہ جس میں ہم تھیوری کو تھوڑا کم رکھیں اور اپلیکیٹو ماڈلز کو زیادہ رکھیں. کیونکہ دنیا کو اپلیکیٹو ماڈلز جو ہوتے ہیں, یا پھر جس کو ہم پریکٹیکلی ایک چیز کو خود کر سک رہے ہوں, ایون تھیوریز کے اندر بھی جی, ہم ان ماڈلز کو اس میں لے کے آ گئے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو تھیوری کم پڑھنی پڑتی ہے اور اس کو کرنا زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اس سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو. صحیح صحیح. شیخ ایک سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ کیا ہمیں اس کورس کے اندر اسائنمنٹس بھی ہوں گے اور ایگزامس بھی دینے ہوں گے؟ شیخ ظاہر سی بات ہے کورس ہے تو ڈیفینیٹلی اسائنمنٹس بھی ہوں گے, ایگزامس بھی ہوں گے, تو آپ بھی بتائیے. دیکھیں اس کے اندر ہم نے تھرو آؤٹ جس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان صرف ہمارے ساتھ وہ ٹائم لگا لے اور آنکھیں, دل اور اپنا فوکس کر کے اس چیز کو سنے, ذرا گو تھرو کرے ایک دفعہ, تو ہم سمجھتے ہیں وہی گڈ انف ہے انیشیلی. اور جس طرح مطلب ایک دور میں ہم یہ سب کرتے تھے, ہم پریزنٹیشنز بھی لیتے تھے, ہم اسائنمنٹس بھی دیتے تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو بیسک جو بیک اینڈ کا ریزن تھا اس کورس کو ڈیزائن کرنے کا, وہ اس چیز سے کانفلکٹ کر رہا ہے. لوگ آلریڈی اتنے بزی ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ بیچارے اپنے یونیورسٹیز کے پروجیکٹ پورے کرتے ان کی اسائنمنٹ ختم نہیں ہو رہے, ان کے پروجیکٹ ختم نہیں ہو رہے تھے. اب ہم اپنے یہ والے بھی قرآن کا کوئی اسائنمنٹ دے دیں ان کو. تو ہماری جو بیسک جو اس میں آپ یو ایس پی کہیں یا پھر ہمارا جو بیسک اس کے گول تھا وہ اس سے کانفلکٹ ہو رہا تھا. ہم نے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر دیا. تو تھرو آؤٹ ہمارے پاس ہم کوئی اسائنمنٹس نہیں دیتے. اور اگر کہیں دیتے بھی ہیں یا کوئی ایکسرسائزز دیتے بھی ہیں تو ہم اس کو مینڈیٹری نہیں کرتے. صحیح نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کو آپشنل, جس کو ہم مستحب کہتے ہیں, کہ آپ کر لیں تو بہتر ہے, ہم چیک بھی کر لیں گے, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اٹس اپ ٹو یو. جیسے نفل ہوتا ہے نا, فرض کیا ہے پڑھنا, نفل سم ٹائم دے دیں گے, سم ٹائم نہیں دے دیں گے, یہ ایک بات ہو گئی. ہاں ان دی اینڈ آف دا سیمسٹر ہم نے پیپرز رکھے ہوتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کہہ لیں آپ,
تاکہ وہ ایک انسان اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکے, اور وہ اوپن بک ہوتا ہے. کیونکہ اصل جو پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے کسی کو پاس یا فیل کرنا, یہ ہمارا پرپز نہیں ہے. اصل پرپز یہ ہے کہ ہم ایک کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں اس کو, کیا وہ کانسیپٹ اس کو آیا نہیں آیا, ایجوکیٹ کرنا ہمارا مین مقصد یہ ہے. اور اکثر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تب آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب آپ اس کو کوشچن میں سولو کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. صحیح. تو ہم نے پڑھنے پڑھانے میں ایک چیز کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آگے جب آپ اینڈ آف دی ٹرمز کے اندر جب آپ جائیں گے ان کوئزز کو سولو کرنے لگیں گے اور آپ کو وہ پتہ چلے گا اچھا یہ کوئز تو غلط ہے, پھر آپ خود جا کے دیکھیں گے نا بک کے اندر ہم نے ویسے چیٹنگ آن کر دی ہے کہ آپ اوپن بک کے ساتھ کریں لیکن آپ صحیح جواب دیں ہمیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, ہمیں جس چیز سے جو مطلوب ہے ہمیں جو ہمیں چاہیے واٹ وی وانٹ کہ آپ کانسیپٹ صحیح سیکھیں اور صحیح جواب دیں, دیٹس اٹ. وہ آپ نے دے دیا, آپ سمجھیں کہ آپ اپنی نظر میں کامیاب ہوگا, ہماری نظر میں تو ویسے ہی کامیاب. صحیح صحیح. یہ گڈ ماڈل ہے انشاءاللہ. گڈ ماڈل ہے مینس کہ یہ گڈ مسلم کے لیے ایک طریقے سے. اوبویسلی. شیخ ایک سوال یہ بھی ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا یہ اس کورس کرنے کے بعد ہمیں کچھ سرٹیفکیٹ ملے گا, اور اگر سرٹیفکیٹ ملے گا تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہماری عملی زندگی کے اندر. بالکل صحیح ہے. دیکھیں سب سے پہلے جب ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں اٹس اے ڈپلوما, اٹس ناٹ اے ڈگری. ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز. ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے جی. تو ڈپلوما کے اندر اوبویسلی المدرار انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ون آف دا ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنس کے اندر آتا ہے, اور لوگ اس کو الحمدللہ انڈورس کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کریں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو ہیڈ اسٹارٹ دے رہا ہے, دوسری آپ کی فاؤنڈیشن بہت اچھی دے رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو اس کی جو سرٹیفکیشن, جس طرح سرٹیفکیشن سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹ کی جاتی ہے, بلکہ ہم سے بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی کو اسکولس کے اندر جابس کے لیے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر نہیں ملی ہوئی تھی ان کو کہ جی ہمیں آگے یہ شو کرنی ہے, آپ ہمیں ذرا دے دیں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح سرٹیفکیشنز یا ڈپلوماز ورک کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز المدرار کا یقیناً اس کے اندر اس کی بہت ویٹیج ہے. شیخ ہمارے پاس ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف پاکستان والوں کے لیے ہے یا ہمارے جو باہر مسلمس رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ یہ آن لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن لائن سب کے لیے ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم کبھی کبھی ان سے فیڈ بیک ہمیں ویسے ملتا ہے, پوچھ بھی لیتے ہیں, تو وہ دنیا کے ان حصوں کے نام کبھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی سنے بھی نہیں. اچھا آپ وہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں. اوبویسلی وہ مائگریٹ کر گئے یا ان کی فیملیز جو کوئی 2-3 جنریشن پہلے مائگریٹ کر گئیں اور وہ کنیکٹیڈ ہے کہیں نہ کہیں پاکستان سے یا انڈو پاک سے, تو ان تک وہ ایکسیس موجود ہے, تو ان کو وہ اپرچونیٹی ملی تو انہوں نے اس کو وہاں پہ انرول کیا. تو ہمارے پاس پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت ہیں, اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو بڑا ہی الحمدللہ ہمارے پاس جو سیگمنٹ یا چنک ہے وہ بہت بڑا ہے الحمدللہ. ہاں ایک چیز ایک ایلیمنٹ ہے, شاید یہ آپ کسی اور کوشچن کو آنسر کر دے, اس کے جو ٹائمنگس ہوتے ہیں وہ ہم نے سیٹ جو کیے ہیں وہ پاکستان کے ٹائم کے ساتھ انیشیل کیے پاکستان, اور خاص طور پہ جہاں پہ ہمارا ہیڈ کوارٹر اور ہمارا آفس ہے اس کے حساب سے. جیسا کہ فرائیڈے بتایا میں نے, جیسا کہ سیٹرڈے بتایا کہ یہ اراؤنڈ کوئی 7 بجے کے بعد کا ٹائم بنتا ہے, 7 to 9:30 تک کی ایک کمٹمنٹ آپ سمجھ لیں مائنڈ کے اندر. تو سنڈے کی ہم یہ آفٹر نون کی کمٹمنٹ لے لیتے ہیں, لائک 3 to 4, 4 to 5 اس طرح کے ہمارے 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں. اب کچھ کے لیے یہ ٹائم جب ہم اس کو انٹرنیشنل اس کے ٹائم ڈفرینسز دیکھتے ہیں تو آسٹریلیا والوں کے لیے نیچے آ جاتا ہے, UK والوں کے لیے الگ ٹائم بنتا ہے. تو لوگ جو ہے الحمدللہ اپنے چیزوں کو پرائرٹائز کر کے اور ٹائم کو مینیج کر کے اس کو لائیو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ان کا کچھ مس ہو بھی جائے. ویسے ویکینڈ تو ریکارڈنگ تو شیخ موجود ہے, ویسے بھی ہم نے یہ سہولت LMS کا ہمارا فائدہ یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. بالکل. تو آپ پاکستان کے اندر ہیں یا آپ پاکستان کے باہر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو بالکل اسموتھلی آپ اس میں انرول ہو سکتے ہیں, اسموتھلی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اسموتھلی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا شیخ ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ فریکوینٹلی کوشچن جو ہے نا ریز کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا کون سا اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر
میں بھی یا پھر ہم بھی اگر اس بات کا جواب دے دیں گے جی ہم یہ ڈبے ہیں سارے, ایک باکس یہ ہے, ایک باکس یہ ہے, ایک باکس یہ ہے, اور میں بھی ڈیفائن کر دوں جی میں یہ والا باکس ہوں, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے جی, تو جو 2 باکسز ہیں وہ کیا کہیں گے, اب ہمارے والے باکس تو نہیں ہیں ہم, ٹھیک ہے. تو یہ تو کوشچن ہی فرقہ واریت والا سوال ہے, سیکٹیرینزم والا کوشچن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو ہمارا ہمیشہ سے اسٹانس اور ہمارا ہمیشہ سے آنسر سنس ڈیکیڈ یہی ہے کہ وی فوکسڈ اینڈ وی اسٹیبلش آن دا اسٹرانگ گراؤنڈز آف قرآن و سنہ. صحیح صحیح. اب آپ اس میں بولیں گے یار آپ تو جو ہے نا اس طرح سے بات کریں, میں آنیسٹلی بات بتاؤں, لیٹ سپوز ہم فقہ و صلاۃ کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایز اے فیکلٹی اس کے اندر پڑھایا ہے اور ہمارے اور شیوخ نے بھی پڑھایا ہے, اور ابھی بھی جو پڑھا رہے ہیں ہماری اسٹریٹ ان کو گائیڈنس ہے کہ ہم اس کو کمپیریٹیو اس کے ساتھ پڑھاتے ہیں, فقہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. کمپیریٹیو ماڈلنگ کیا ہوتی ہے بھائی, لیٹ سپوز نماز ہے, نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے جی, ہاتھ کہاں باندھنے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا مسئلہ, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا یا نہیں باندھنا, یہ ایک اختلاف بن گیا, صحیح, یہ کانفلکٹ ہے. تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے جی جو ہاتھ نہیں باندھ رہے ان کے پاس ان کی پاس دلائل کیا ہیں, وہ کس بیس کے اوپر کہتے ہیں ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے, اور جو ہاتھ باندھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاں بالکل یہ ہے کمپیٹیبل ماڈل کہ ہم دونوں کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے, کچھ کہتے ہیں بھائی وہ سینے پہ باندھیں, کچھ کہتے ہیں جی ناف پہ باندھیں. تو ان دونوں کے کیا ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو ان کے دلائل کو ہم پہلے اسٹڈی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے جی, صحیح. اور اس کے بعد اوبویسلی ایک جو شیخ ہوں گے پڑھانے والے, ان کا ایک اپنا اوپینین ہوگا جس کو ہم راجح کہتے ہیں, جو پریفرڈ اوپینین ہوتا ہے, تو وہ دیتے ہیں. اور میں آپ کو یقینی بات بتاؤں, بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایک ٹاپکس کے اندر جب میں نے ایک چیز پڑھائی, بہت سارے مسائل کے اندر میں نے اپنا ایک اوپینین پڑھایا, اور جب کسی دوسری فیکلٹی نے پڑھایا انہوں نے اپنا ایک اوپینین پڑھایا. صحیح. اور ہمارے پاس اتنی الحمدللہ ڈائیورسٹی ہے اور ایکسیپٹنس ہے, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, صحیح, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کیونکہ ہم منہ تو نہیں موڑ سکتے نا حقیقت سے. صحیح بات ہے. تو جس طرح یہ میں نے ایک اس مسئلے میں آپ کو بتایا, فقہ کے مسئلے کے اندر, نماز کے مسائل کے اندر بتایا کہ اچھا جی اس کے اندر یہ ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا اوپینین صحیح ہے آپ اس کو مان لیں, ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے دلائل کے اوپر کہ یہ والا اوپینین مضبوط ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ہائیلی ایکیڈیمک میتھڈ ہے, صحیح, جس کو فالو کرنا چاہیے, اور اس کے تحت ہم بہت خطرناک قسم کے جو فرقہ واریت کے مسئلے ہیں نا, ہم اس کو سارٹ کر دیتے ہیں الحمدللہ. شیخ مجھے یہ بھی بتائیے کہ الحمدللہ ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر اب تک 10,000 پلس اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں. صحیح ہے. تو شیخ مجھ سے کسی کی انسپائرنگ اسٹوری جو ہے وہ ذرا شیئر کریں. یہ بھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ میں آپ کو 3 اسٹوڈنٹ کا بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے پہلے بھی تھوڑا ڈسکس کیا لاہور میں, جیسا کہ میں نے بتایا تھا, میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ. اب یقین کریں جب وہ فرسٹ ٹائم میں نے ان سے ملاقات کی, ان کی بروکن فیملی تھی اور ان کے بہت سائیکولوجیکل ایشوز تھے, اتنے کہ وہ بندہ اس دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا اور وہ نکلتا ہی نہیں تھا, اتنی ٹینشن کے اندر کہ اس حد تک کہ ایک انسان کا جو فرسٹ امپریشن ہے اس انسان کا ایسا لگے گا کہ وہ کوئی مینٹلی چیلنج بنتا ہے, میں یہ ورڈ یوز کروں گا, امپیئرڈ ہے یا پھر چیلنج ہے, لگے گا کہ یار یہ بندہ پوزیشن یا بیلنس کے اوپر نہیں ہے. اچھا جی, مجھے نہیں پتا ایک بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن اوبویسلی ایک انسان کی ظاہری جو ہوتی ہے اس سے فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر میں نے اس بندے کی 2 ایئر جو جرنی تھی اس کی ود قرآن, اس میں ہمارا جو یہ المدرار انسٹیٹیوٹ کا جو ڈپلومہ تھا اس میں اس کا بھی بہت بڑا کردار تھا ماشاءاللہ. اس نے اس کو الحمدللہ اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس نے اس کو اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس نے صحیح کرتے اب یقین نہیں کریں گے 2 سال کے اندر کی میں ٹرانسفارمیشن بتا رہا ہوں. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو آؤٹ آف نو ویئر, یعنی کہ کہیں نہیں تھا وہ, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ لیگ میں آتا ہے, وہ ریس میں شامل ہو رہا ہے, اور وہ زندگی کے معاملات کو اب وہ مطلب کبھی کبھی ہوتا تھا کہ بڑا ٹوٹا ہوا میرے پاس آتا تھا کہ میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے, مجھے گائیڈ کرے, میں نے کیا کرنا ہے. انسان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تھپتھپاتا ہے, کندھا تھپتھپاتا ہے, یار کوئی مسئلے کی بات نہیں, دور گزر جائیں گے, ہو جائے گا. تو پھر اس کی
اسٹوریز کبھی آ رہی ہوتی تھی کہ وہ جم میں ہے, کبھی وہ دبئی گھوم رہا ہے, کبھی وہ بلوچستان یا کے پی کے پہاڑوں میں ادھر ادھر ہے بزنس کے. میں نے بتایا کہ ماربل کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا. پھر شادی ہو گئی, میرے خیال میں بیٹا یا بیٹی ہو گئی. تو مطلب ایک اس انسان کو آج سے 2 سال پہلے دیکھیں گے, اب 3 سال ہو گئے ہوں گے, اور اب دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق. مینس کہ شیخ ڈپلوما ایک لائف چینجنگ کورس تھا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ جناب والا آپ کے اندر یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کیسے آئی ہے, تو وہ قرآن ہی بولے گا کہ یہ پوری تھی نا. اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے گائیڈ نہ کرتے اس چیزوں سے, ان سارے معاملات سے, میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سمجھیں نا کہ یہ ایک تھیراپی ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کی تھیراپی ہے, جو لاس سولز ہیں ان کی تھیراپی ہے. اور جو انٹرنیٹ کی ڈسٹورشنز ہیں نا آج کے دور میں, ڈسٹورشنز کیا ہے, ایک انسان شعوری طور پہ آئے اور آ کے اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دے. یوٹیوب پہ کبھی فلاں کو سن رہا ہے, کبھی فلاں کو سن رہا ہے, فلاں کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اندر جو اس کی ماڈلنگ ہو رہی ہے وہ ڈسٹورٹڈ ماڈلنگ ہو رہی ہے. تو اس کو ریفریم کر کے چینلائز کرنا اور ری ڈائریکٹ کر کے اس کو حنیف بنانا, فوکس بنانا, یہ ہمارا ڈپلوما اسلامک اسٹڈیز کر رہا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو آج سے 7-8 سال پرانی بات بتا دیتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ تھے, کشمیری تھے, وہ بڑے میچور ایج کے, اراؤنڈ 40s کے اندر ہوں گے. وہ خاموشی سے آتے تھے, خاموشی سے بیٹھتے تھے, پڑھ کے چلے جاتے تھے. صحیح. پڑھانے والے بھی وہی ہم ہی تھے اور کریکولم بھی وہی, سب کچھ وہی تھا. اچھا, جب وہ پورا 2 ایئر کا پروگرام ہو گیا, اس کے بعد وہ شیخ کے پاس آئے اور شیخ کو بتایا, انہوں نے اپنا تعارف کروایا. اچھا, انہوں نے بتایا کہ میں المدرار آنے سے پہلے میرے ملٹیپل بزنس کے فیلیئرز موجود تھے. میں جو بھی کام کرتا تھا, میرا دماغ ہی اتنا ساؤنڈ نہیں تھا, میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا, مجھے سمجھ بھی ڈیسیجن میکنگ میں ہی کلیئر نہیں تھی, مجھے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی تھی, مجھے دشمن اور دوست کی تمیز نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو مجھے ملٹیپل میرے بیٹریلز ہیں, سمجھ ہی نہیں آتا تھا. پھر جب میں اس پروگرام کے اندر آیا ہوں, پڑھایا آپ نے, قرآن و حدیث پڑھایا آپ نے, ہمیں جورسپروڈنس پڑھائی ہے آپ نے, فقہ پڑھائی ہے آپ نے, ہمیں اسپرچویلٹی پڑھائی ہے, لیکن اس نے میری اندر کی زندگی کو وہ ٹھہراؤ دیا ہے. کہتا ہے اب 2 سال بعد اب میں 6 بزنس رن کر رہا ہوں ماشاء اللہ, اور اس میں سے ایک بزنس اس کا اسلحے کا تھا. یعنی کہ وہ بھائی جان مطلب ویلڈ ڈیلر تھے وہ, لیکن ان کی ٹرنکس بھرے ہوئے ہوتے تھے اچھی چیزوں سے. تو وہ چھپے رستم نہیں کہتے جس کو, تو ہمیں بولیں گے یار اچھا ایسے بندے تو ہیں لوگوں کی. اسی طریقے سے ہماری کراچی کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری جو سب سے ٹاپ نوچ لیول کی جو اسٹوڈنٹ رہی ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. اور بعد میں پھر ہمارے ساتھ ریسرچز کے اندر بھی آئی ہیں. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی تھی, ان کے بچے بھی آتے تھے. تو یہ میں پرانے دور کی بات بتا رہا ہوں. پھر آن لائن ہو گیا سارا سیٹ اپ. تو مطلب ہم آج تک سوچتے ہیں کہ ایک عورت ہو کے انہوں نے وہ کچھ اچیو کیا. ہم پڑھانے والے تو ہم ہی تھے نا, ہم سب کو پڑھا رہے تھے, تو ہم ان کو ہی پڑھا رہے تھے. صحیح. انہوں نے وہ اس پار ایکسلنس پہ وہ گئیں جو مرد نہیں جا سکے اس طریقے سے. اور کس طرح بچے بھی ہیں, بڑے بڑے بچے ہیں, ہسبینڈ اور یہ دونوں وائف دونوں پڑھنے آتے تھے. اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی ایج بریکٹ کے لیے ہے یہ کورس, یا یہ کورس آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ سب کے لیے کورس ہے یہ, یا کوئی خاص عمر کے لوگ ہیں جو کرنا چاہیے ان کو؟ میچورٹی کی ایج کو آ جاتا ہے نا, لائک 16-17, جہاں پہ شعور اس کے اندر آ کے وہ کوشچننگ اسٹارٹ کرتا ہے, ادھر سے لے کے جہاں تک اس کی عقل سالم ہے اور وہ ڈسٹورٹڈ نہیں ہوا, یہ ایج بریکٹ ہے. اب اس میں آپ دونوں جینڈرز ایڈ کر لیں, میل فیمیل. اب آپ اس میں میرڈ کہیں, سنگل کہیں, آپ جو ہے وہ پاکستانی کہیں, آپ ابراڈ, ہر طرح کا جو بندہ ہے وہ اس کے اندر جس کو شیخ دین سیکھنا ہے, دین کی طلب جس کے اندر ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, وہ اس کورس کو جوائن کر سکتا ہے. آپ اللہ کے رسول کا ماڈل دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, ان خود وہ 40 ایج کے تھے جب وحی نازل ہو رہی ہے. ابو بکر جو تھے وہ بھی ان کے آلموسٹ سیم ایج کے ہیں, کم و بیش. تو انہوں نے دین پڑھنا کب اسٹارٹ کیا؟ آفٹر 40-45 ہی کیا ہوگا نا جی. تو قرآن بھی انہوں نے حفظ کرنا, قرآن کو سمجھنا. ان کی 50 ایئرس کی ایج بڑی میٹر, ہم سمجھتے ہیں بس زندگی ختم ہو گئی, ان کی زندگیاں تو 40-45 کے بعد اسٹارٹ ہوئی ہیں اصل میں.
صحیح صحیح. کتنے ایسے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے والد صاحب جو بعد میں اسلام قبول کریں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی چچا ہیں, وہ بڑے ہیں. اسی طریقے سے انہی کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, جتنے میں عبادلہ جن کو ہم کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود ہو گئے, عبداللہ بن عمر ہو گئے, یہ چھوٹے چھوٹے, چاہے وہ چھوٹی ایج ہوں چاہے وہ بڑی ہوں. پھر اماں عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ ایک میرڈ وومن ہے اور وہ محدثہ ہیں بہت بڑی, ایکسپرٹ آف حدیث بھی تھی, یعنی کہ جتنی نریشن ان سے ہیں وہ آپ کو باقی صحابیات سے اس طرح نہیں ملیں گی. صحابہ باقاعدہ ان سے دین کی تعلیم کو اس طریقے سے ان کے مسائل کچھ ایسے اخذ کیا کرتے ہیں جو باہر موجود نہیں تھے. اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ واز اے چیمپئن آف دوز مسائل. تو اٹ ڈپینڈس کہ ایک انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ دین کا جو علم ہے وہ اس کے لیے اوپن ہے, اور ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے 120% اوپن ہے, وہ آ سکتے ہیں. شیخ ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ المدرار انسٹیٹیوٹ جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز کا کورس کروا رہا ہے, اس کورس میں اور باہر جو دوسرے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کورسز کروا رہے ہیں, ان میں کیا فرق ہے شیخ؟ دیکھیں یہ ویسے تو لوگ ہی زیادہ اچھی طریقے سے بتائیں گے جنہوں نے ملٹیپل جگہوں سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن کوئی تو وجہ ہوگی نا, 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مدرار سے یہ کورس کر چکے ہیں, تو کوئی تو اس کا ریزن ہوگا. کوئی ہمارا سگنیچر کورس ہے یہ, تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو یہ ریزن ہوگا کہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کورس کو کرنے کے لیے, اور ہر عمر کے آ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم USP کہتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹس. تو ون آف دا بیسٹ یونیک سیلنگ پوائنٹس جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز کے فیکلٹی ممبرس جو ہیں ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو جو ایکسٹریمز ہیں دنیا کی, ایک کو ہم ریلیجس آرتھوڈاکسی کہتے ہیں جو کہ مدارس اور مساجد کے اندر موجود ہے, اور وہ ایک ایسی دنیا ہے 98-99% جو پاکستانی ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں جاتے. صحیح. تو ہم ان دنیا کے اندر گئے رہے اور وہاں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دنیا والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ میرے جو اساتذہ جو میرے مشائخ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ فلاں آپ کے شاگرد ہیں, انہوں نے فلاں چیزیں آپ سے پڑھی ہیں, آپ کیسا پایا آپ نے, آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. سملرلی جو دوسری دنیا ہے جسے ہم کنٹمپریری ورلڈ کہتے ہیں, اور پھر ادھر کے جو معاملات ہیں, تو مدرار کی جو بھی میجر جو فیکلٹیز ہیں ان کا الحمدللہ اس کا بہت اچھا ایکسپوجر ہے. ان دو کمبینیشن کے ساتھ کیا چیز کریٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, ہم نے رسولوں کو جب بھی بھیجا تو ہم نے ایک چیز سے اکوپ کر کے بھیجا, وہ کیا تھا, بلسانی قومی, جو ان کا میڈیم آف لینگویج تھا نا بات کرنے کا, وہ ان کی زبان کے اندر تھا. صحیح, ٹھیک ہے جی, ان کی زبان کے اندر تھا. تو ہم نے جس چیز کو جو کمی یا پھر جس کو ویکیوم کہتے ہیں یا جس کو گیپ کہتے ہیں, جس گیپ کو فلفل کیا یا جس پرابلم کا سلوشن ہم اس کے اندر دے رہے ہیں, وہ یہ ہے اصل مسئلہ ابھی میڈیم آف لینگویج, کہ اس کلچر کو سمجھنا, لوگوں کے اس انٹلیکچوئل لیول کو سمجھنا. اور یہ میں آپ کو بیسک 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک عربک گرامر کی بک تھی اس دنیا کی نا, اردو میں تھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آسان اردو میں, یہ عربک گرامر فلاں نام کا, میں نام نہیں لوں گا, اس کی ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے, یہ میں آج سے 12 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. صحیح. اور مارکیٹ میں نئی بک آئی تھی, اور میں میرے 2-3 مشائخ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اس میں. تو اس میں لکھا ہوا ہے آسان اردو میں تدریبات کے ساتھ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زہیب صاحب, آپ کیا اس کو سمجھیں گے فرسٹ ٹائم اگر آپ اوپن کر رہے ہیں آسان اردو میں تدریبات کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کی زبان میں نہیں تھی وہ, حالانکہ وہ اردو میں تھی لیکن وہ قوم اس اردو کو نہیں سمجھتی. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اس نیڈ کو محسوس کیا اور ہم آج تک اپنے آپ کو نیچے لے کے آتے ہیں, آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. ابھی میں لاسٹ ہی سبجیکٹ کے اندر پرنسپل آف تفسیر کے اندر نا میں ایک پوائنٹ سمجھا رہا تھا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں, اصول تفسیر کس کو کہتے ہیں, پرنسپل کسے کہتے ہیں. تو اس میں میں نے ایک عربک کی ایک عبارت رکھی ہوئی تھی, کیونکہ وہ پرانا ڈیزائن تھا, میں نے اس کو ایوالو نہیں کیا تھا. تو اس میں لکھا ہوا تھا علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتی, اس طرح کر کے وہ ایک عبارت تھی, مجھے یاد آ رہی ہے. تو وہ میں نے اس کو اپنے انداز میں اچھے طریقے سے سمجھایا. نیچے اردو کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, لیکن اسٹل مجھے کامنٹ آئے, شیخ آپ یہ سمجھایا میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے کہا یار میں نے ظلم کیا بیچاروں کے ساتھ. وہ اور سمپل چاہ رہے ہوں گے آپ ان کو, اور ایگزیکٹلی وہ اور سمپل چاہ رہے ہیں. وہ اصل میں الگ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہوا تھا, وہ سلائڈز میری یہاں پہ آ گئی, تو اس کو میں جلدی میں چینج نہیں کر سکا تھا. تو بہرحال وہ آیا, تو میں نے کہا
ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, تو وہ میرا مس فائر ہوا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم اور نیچے کر کے آسان کر کے لے کے آئیں گے تو کلیئرٹی آئے گی. اسی طریقے سے میرے ایک دوست ہے, وہ فرسٹ ٹائم ان کو بڑا شوق تھا عربک گرامر سیکھنے کا, تو وہ ایک حلقہ سمجھتے ہیں, اب ایک سرکل جو ہوتا ہے لرننگ سرکل, اس میں چلے گئے وہ. تو وہاں پہ جو شیخ تھے وہ نیو بیز کو جو بالکل ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, ان کو عربک کی بک سے عربک گرامر پڑھا. وہ بیچارے 2 مہینے تو بیٹھے, ان کے پلے کچھ نہیں پڑا. تو وہ پھر ڈس ہارٹ ہو کے میرے پاس آئے کہ مجھے بڑا شوق تھا اور میں پڑھنا چاہ رہا تھا یہ وہ. تو میں نے ان کو یہ بولا, میں کہ شاید آپ 6-7 مہینے اور بیٹھتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی بات شاید, کیونکہ بھائی ایک چیز شروع میں نہیں آتی. اور دوسرا, اگر وہ تھوڑا سا اس چیز کو خیال کرتے, اور یہ مدارس ایسے ہی کرتے ہیں, شروع میں بالکل بیس لائن میں انہوں نے اردو کی بکس رکھی ہوتی ہیں جب ایون مدارس میں, بعد میں پھر وہ عربک کی طرف جاتے ہیں نا, تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس میں آ جاتے نیچے. تو کیونکہ ایک انسان کو عربی ویسے ہی نہیں آتی, اس کو پھر آپ اس طریقے سے لے کے جائیں گے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے ایکچوئل میں قوم کا مائنڈ سیٹ سمجھنا. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس نیڈ کو الحمدللہ بہت سی طریقے سے فلفل کیا ہے. اس وجہ سے ایک پار ایکسلنس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آپ نمبرز بتا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اور الحمدللہ ہر انرولمنٹ کے اندر ہم اس نمبر کو دیکھتے ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ, ہم پوڈ کاسٹ کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے آپ آخری بس سوال کا ایک جواب دے دیجیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں, اور کافی سارے سوالات اسٹوڈنٹس نے پوچھے تھے, تقریباً سب کا ہی آپ نے جواب دے دیا, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اسٹوڈنٹس کو. تو شیخ, اب جو اسٹوڈنٹس یہ کورس انرول کرنا چاہ رہے ہیں, اس کورس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا ایک میسج دیں گے آخری, جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹس آنے والے؟ دیکھیں, میں 2-3 اگر میں ان کی زندگی میں اس کورس سے کیا فائدہ, اگر میں ان کی جگہ پہ جا کے سوچوں نا کہ وہ ایک نئی چیز کو اسٹارٹ کریں. جب بھی آپ ایک نیو جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کے اندر بہت سارے فیئر اسٹیبلش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شروع میں انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ آج کہیں کہ میں نے AI سیکھنا ہے, آپ آج کہیں کہ میں نے کوئی پروگرامنگ لینگویج سیکھنی ہے, میں نے پائتھون سیکھنی ہے, میں نے ڈراپ شپنگ سیکھنی ہے, یا میں نے کرپٹو سیکھنا ہے, تو ٹریڈنگ سیکھنی ہے میں نے. آپ آج جا کے بیٹھ جائیں گے نا, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ دنیا کے پیٹرنس ہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. شروع میں تو ایک لرننگ فیز ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں نے آج سے 17 ایئرس پہلے, یا مور دین 17 ایئرس, مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں پڑ رہا, میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی تھی. تو مجھے 6 مہینے, میں نحو جس کو کہتے ہیں, نحو صرف جس کو کہتے ہیں گرامر, عربک گرامر, میں ان کے اسباق لیتا تھا 6 مہینے. مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم میں یوز کر رہا ہوں کہ جی رفع میں اور مرفوع میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اس پہ رفع ہے, یعنی کہ پیش ہے, اور پیش ہونا اور اسٹیٹ آف پیش میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. 6 مہینے بعد میرا یہ مسئلہ سولو ہوا. 6 مہینے تک مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. اب اگر میں اس طرح کے اور بہت ساری چیزوں کو لے کے میں بیک آف ہو جاتا, تو آج میں اس علم کا استاد نہ ہوتا. مطلب میں نے, اگر میں کہوں کہ میں نے 4,000 to 5,000 اسٹوڈنٹس کو وہی سبق پڑھایا ہے جو مجھے ایک زمانے میں نہیں آتا تھا, تو اگر میں بیک آف کر جاتا تو بیک آف نہیں ہونا آپ نے. ایک بات. صحیح بات. دوسری بات یہ کہ کسی بھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. دنیا کا ہر انسان بزی ہے, یا تو وہ جینوئنلی بزی ہے اپنے مسائل کو لے کے, معاملات کو لے کے, یا پھر وہ پریٹینڈ کر رہا ہے, یا پھر وہ سیلف پرسیو کر رہا ہے کہ میں بزی ہوں. یہ آنیسٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو کسی کے پاس دنیا میں ٹائم نہیں ہے, کسی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. ہر چیز کے لیے زہیب ٹائم مینیج کر کے نکالنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں موٹے موٹے مسئلے بتا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, یہ آج ذرا جب آپ کو لگے نا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو یہ والی اندر سے آواز آ رہی ہو ٹائم نہیں ہے, پاپ اپ ہو رہا ہو یہ والا کانسیپٹ, تو سورۃ المؤمنون کی ایک آیت ہے, یہ والی آیت ذرا پڑھ لے گا جا کے. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی ایک کی موت آ جاتی ہے, قال, وہ انسان کیا کہتا ہے, رب ارجعون, یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں وہ کام کر لوں اچھے اچھے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. صحیح. اللہ کیا کہے, کلا, ہرگز نہیں.
یہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو تم نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں, اب تم بات کہہ رہے ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں اور ہماری موت میں کتنا ٹائم ہے؟ بھائی جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو کتنا بھروسہ ہے اپنی موت کے اوپر, تو ایک نے کہا کہ میں ایک اسٹیپ باہر ہوں تو سیکنڈ اسٹیپ اندر لے کے جاؤں گا نہیں, اسٹیپ ان کروں گا نہیں کروں گا. تو بولا گیا کہ جناب والا آپ کو تو بڑا بھروسہ ہے, ہمیں تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ جو آئی بلنک ہوتی ہے نا نینو سیکنڈس کے اندر, تو یہ اب اس کو آپ سلو موشن کے اندر کر کے دیکھیں, تو یہ جو آنکھ بند ہے یہ کھلتی ہے, کھلی بھی بند ہوتی ہے, تو اس میں اور وہ اگر اس میں 1 سیکنڈ لگ رہا ہے اور کم ٹائم ہے اس کے اندر, نینو سیکنڈ, تو انسان کو تو اتنا بھی نہیں. اور اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ ابن آدم کی جو موت ہے نا وہ یہاں پہ ادھر ہے, اور اس کی جو امیدیں ہیں اور زندگی کی پلاننگ ہے وہ کہاں. تو جب بھی آپ کو لگے ٹائم نہیں ہے تو آپ کا یہی چیز ہے جو اس موت کا جو سوئچ آف ہونا ہے نا آپ کا, اس کے بعد کام کسی چیز نے آنا. یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں. میں زندگی میں بہت کچھ کیا ہے, لیکن آج اگر میں اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر رکھ کے سوچوں گا کہ میرے پاس میڈلز کون کون سے ہیں, تو آپ یقین کریں میرے والدین نے جو مجھے قرآن حفظ کروا دیا تھا, جو میں نے 4-5 سال کی ٹائم فریم کے اندر کیا, خیال میں 6 سال سے لے کے 10 سال کی ایج کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں وہ میرا وہ ہے. پھر میں نے جو دین کا علم حاصل کیا یا جو میں نے سکھا دیا, ماشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اس کے علاوہ مجھے کوئی اچیومنٹ دکھتی ہی نہیں ہے. کسی اور کو دکھ جائے نا تو وہ مجھے ای میل اور ہمیں جتنے بھی ہینڈلز ہیں مجھے میسج کر دے کہ جی مجھے یہ اچیومنٹ دکھتی ہے اپنی. آپ سب چھوڑیں, امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پاس کتنے میڈلز ہیں نا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کیا کچھ کام کیا, الجامع صحیح البخاری ہو گئی, اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ جتنے بھی اجزاء جو انہوں نے جو ڈفرینٹ ان کی بکس ہیں, پھر ان کی جو اپنا تاریخ کے اوپر کتاب, مطلب بہت کچھ انہوں نے کام کیا ہے, ایسا ہی ٹھیک ہے جی. لیکن وہ اپنا میڈل کس کو سمجھتے ہیں آپ ذرا سمجھے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ بخشش میری کس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ میں نے آج تک کسی غیبت نہیں کی. ان کو لگتا ہے یعنی کہ وہ صحیح بخاری کو جس کو ہم صحیح البخاری کہتے ہیں, وہ اس کو میڈل نہیں سمجھ رہے, بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کسی غیبت اگر نہیں کی تو یہ میرے لیے میڈل ہے. میں امید کرتا ہوں شاید اللہ کو میری یہ والی ادا پسند آ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ڈاؤٹس ہو جائیں, ٹائم کا نہ ہونا ہو جائے, یہ سارے ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں. ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, ہم ڈیلی کے کم سے کم بھی 6 سے لے کے 8 گھنٹے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ ہفتے میں 6 گھنٹے دیں, ہم ڈیلی کے 6 گھنٹے ویسٹ کر رہے ہیں, اگر ہم ہفتے کے ویک کے 6 آورس اگر ہم نکال دیں گے اور کنسسٹنٹلی نکالیں گے, ہر ویک میں دیتے جائیں گے, تو 6 مہینے گزرنے کے بعد والا جو انسان ہوگا ورژن اور جو 6 مہینے بعد والا جو ورژن, بہت ڈفرینس ہوگا دونوں میں. اور شیخ اب تو آن لائن بھی کر دیا ہے, آن لائن بھی ہے اب تو گھر بیٹھے, اور کیا آسانی شیخ کریں جن کو سیکھنا ہے ان کے لیے, تو اب آن لائن کلاسز. ایک زمانے میں نا انسان کے پاس ہر چیز کی ریزننگ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. ایک زمانے میں یہ ریزنس چل سکتے تھے یا چلتے تھے کہ بھائی میرے اوپر تو بہت بڑا برڈن ہے, فائنینشیل برڈن ہے, رسپانسبلٹیز ہیں, فلان ہے, ڈمکان ہے, اور فیملی دیکھنی ہے, بچے دیکھنے ہیں, میں نے آگے شادی کرنی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ. اور میں تو اس ٹائم کے اندر وہاں ہوں گا تو یہاں نہیں جا سکتا. تو بھائی اس ٹائم میں آپ وہیں رہیں, اور جس ٹائم میں آپ فری ہیں اس ٹائم میں وہاں آ جائیں. تو میں نے کہا نا جو ایکسکیوزز بن سکتے تھے نا مائنڈ میں, ہم نے ان سب کو فلفل کر دیا ہے, تاکہ آپ کوئی چانس نہیں, آپ یہ نہ بولیں کہ بھائی ہم پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اور بہت سے لوگوں کے جو سوالات تھے وہ سب کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہم اپنا پوڈ کاسٹ یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور جو بھی ہمارے اس ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں انرول ہونا چاہتا ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے almidra.com کے نام سے, آپ وہاں پہ جائیں. وہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہیں, آپ کو جو کورس سمجھ میں آئے آپ وہ کورس بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہمارا سگنیچر کورس جو ہے وہ ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز ہے. اور اسی کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے کسی اور ٹاپک پہ, کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر. جزاک اللہ, تھینک یو, السلام علیکم.